پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے دوست احباب کو السلام علیکم جناب۔ آج کا موضوع ہمارا ہے پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان، یعنی پراکسی ٹیررسٹ گروپ جو اس وقت افغانستان کے مختلف علاقوں میں پناہ لیے ہوئے ہے اور وہاں سے پاکستان کے اندر تخریب کاری کا، دہشت گردی کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ اس کا مظاہرہ ہم نے دسمبر کے مہینے میں دیکھا جب کم از کم 26 حملے ہوئے پاکستان کے مختلف حصوں میں، بنیادی طور پہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں۔ اس میں کم از کم 42 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے شہری بھی مختلف حملوں میں اس سے پہلے یعنی سال بھر ان حملوں کا نشانہ بنے۔ اب چند دن سے، بلکہ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی، تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے ایک باقاعدہ اعلان جاری ہوا۔ اس میں انہوں نے اپنا ایک محکمہ انصاف قائم کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بنیادی طور پہ ایک گورنمنٹ ان ویٹنگ، شیڈو گورنمنٹ کا بھی انہوں نے اعلان کیا، اور وزیر دفاع کا بھی انہوں نے نامزدگی کی ہے۔ کوئی مفتی مزاحم صاحب ہیں، ان کو جناب وزیر دفاع مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 9 اضلاع میں، یعنی ڈی آئی خان، بنو، گلگت بلتستان، ہزارہ، جوب، کوہاٹ، پشاور، مردان اور مالاکنڈ کے لیے گورنر اور نائب گورنر بھی نامزد کیے گئے ہیں۔ ان کو باقاعدہ، یعنی جو پورا علاقہ ہے خیبر پختونخوا سے لے کے شمالی علاقوں تک، اس کو انہوں نے 9 ڈویژن میں، 9 علاقوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 ملٹری کمیشنز بھی قائم کیے ہیں، ایک شمالی زون کا اور ایک جنوبی زون کا، یعنی پورے اپنے لحاظ سے جو علاقہ وہ اپنے زیر اثر لانا چاہتے ہیں اس کو انہوں نے شمالی اور جنوبی زونز میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ وزیر دفاع اور اس کے ساتھ ساتھ علاقائی کمانڈر بھی تعینات کر دیے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے وزیر اطلاعات و نشریات، وزیر فلاح و بہبود، وزیر اقتصادی امور، وزارت تعلیم اور شعبہ تعمیرات یعنی کنسٹرکشن امور کے لیے بھی انہوں نے وزیر کی تعیناتی یا نامزدگی کی ہے۔ اس کے علاوہ سیاسی امور کے لیے، بڑے رابطوں کے لیے انہوں نے کوئی ڈاکٹر حمود صاحب ہیں، ان کو اپنا وزیر نامزد کیا ہے۔ تو بنیادی طور پہ تحریک طالبان پاکستان نے حکومت کا ایک نقشہ دے دیا ہے، بڑی بڑی وزارتوں کی نشاندہی کر دی ہے کہ کیا کہاں کہاں پہ انہوں نے کام کرنا ہے اور کس طرح وہ اپنے زیر اثر علاقوں کا انتظام اور انصرام چلانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب یہ بنیادی طور پہ حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پہ جب سے افغان طالبان اگست 2021 میں واپس کابل پہنچے اور پورے افغانستان پہ اپنا قبضہ برقرار کیا، تو اس سے ایک شے ملی، حوصلہ افزائی ہوئی تحریک طالبان پاکستان کو، کیونکہ ان کی اکثر قیادت وہیں پہ منتقل ہو گئی۔ جو لوگ وزیرستان سے، جنوبی شمالی وزیرستان سے فرار ہوئے تھے، انہوں نے بھی وہیں پہ جا کے پناہ لی، اور اب ایسا لگتا ہے کہ انہی سے انکریجمنٹ لیتے ہوئے تحریک طالبان پاکستان نے افغان طالبان کی افغانستان کے اندر انہوں نے جو حکمت عملی اختیار کی گزشتہ 20 برسوں کے دوران، 2002 سے 2021 تک، اسی حکمت عملی کو کاپی کرنا چاہتے ہیں ٹی ٹی پی والے پاکستان میں۔ اور اس تمام تر حکمت عملی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے، یہ پیغام پہنچانا کہ اگر افغانستان میں اسلامی امارات قائم ہو سکتی ہے تو پاکستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ یعنی پاکستان میں ان کا یہ خواب ہے، کم از کم ان علاقوں میں جو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حلقہ اثر ہے، جس کو وہ ایک اسلامک اسٹیٹ آف خراسان کا حصہ بھی سمجھتے ہیں، یعنی دریائے سندھ کے اس پار کے علاقے، دریائے جو اٹک تک کا علاقہ ہے، اور شمالی علاقہ جات کو بھی اب انہوں نے اس میں شامل کر لیا ہے، کہ وہ بنیادی طور پہ ان کا حلقہ اثر ہے، یہاں پہ وہ اپنی اسلامی امارات قائم کرنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے یہاں کے لیے ایک شیڈو گورنر اور شیڈو وزیروں کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اب اس لحاظ سے تحریک طالبان پاکستان نے 28 نومبر کو سیز فائر ایگریمنٹ ختم کر کے عملاً پاکستان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔
اور اس کے اظہار کے طور پہ انہوں نے 25-26 حملے کیے صرف دسمبر کے مہینے میں، اور قتل و غارت گری کا یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، اور انتہائی تشویشناک بات ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے۔ بڑی مشکل سے دہشت گردی پہ قابو پایا تھا پاکستان کی افواج نے، تمام سیکیورٹی اداروں نے مل ملا کے، اس میں پولیس والوں نے بھی بہت قربانیاں دی، پیراملٹری اور فوج نے بھی، لیکن اب ایک نیا بکھیڑا سامنے آ گیا ہے، اور بنیادی طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان جو بین الاقوامی سطح پہ برتری کے لیے، اقتصادی برتری کے لیے مفادات کی جو جنگ جاری ہے، پاکستان اب اس میں سینڈوچ بنتا جا رہا ہے۔ ایک طرف ایران ہے، اس پہ پہلے ہی پابندیاں لگی ہوئی ہیں، بین الاقوامی پابندیوں کے نیچے ہے۔ افغانستان وہ ابھی تک ایک خانہ جنگی تو نہیں ہے، لیکن بالکل عدم استحکام کا شکار ہے، اس پہ بھی پابندیاں لگی ہوئی ہیں۔ اب پاکستان میں بھی اگر ایسے ہی حالات پیدا ہو جاتے ہیں جو کہ ہم نے 2008، 9، 10 میں دیکھے تھے، جہاں پہ تقریباً ہر دوسرے روز ایک خودکش حملہ ہوا کرتا تھا، اور جس کے نتیجے میں ایک سال میں 6-6 ہزار ہلاکتیں بھی ہوئیں 2009، 10، 11، 12 کے درمیان۔ تو اگر پاکستان میں بھی ایسی حالات پیدا ہو جائے، اور اگر ہم امریکی حکام کی، امریکی حکومت کی پیشکش بھی مان لیں کہ ہاں جی دہشت گردی کے خلاف ہمیں آپ کا تعاون چاہیے اور اس کے لیے ہم یہ امداد قبول بھی کر لیں، تو پھر اس کا مطلب نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ تحریک طالبان پاکستان، احرار الہند اور ان سے نظریاتی طور پہ ہمدردی رکھنے والے ہم خیال گروہ بھی ان کا ساتھ دیتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی کا ایک نیا بازار گرم کر دیں گے۔ اب عملاً پاکستان افغانستان سے بالکل مختلف ہے۔ افغانستان میں تو کوئی مرکزی ایسی حکومت نہیں تھی جس کا کنٹرول ہوتا، جس کا اثر ہوتا ملک بھر میں۔ امریکی افواج کی مدد سے وہ 20 سال تک رہی، لیکن جو ہی وہ ختم ہوئی طالبان نے اس پہ دوبارہ قبضہ کر لیا۔ پاکستان پہ کیا یہ لوگ قبضہ کر سکتے ہیں؟ پاکستان کو زیر نگین کر سکتے ہیں؟ چند ہزار لوگ ہیں، ایک نیوکلیئر ملک ہے، 6ٹی 7ویں بڑی فوج ہے، یقیناً نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان کی 3 بڑی پارٹیاں ہیں، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، اور تینوں پارٹیوں کو ووٹ دینے والے وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں مذہبی انتہا پسندوں، مذہبی سیاسی جماعتوں کو ووٹ دینا نہیں چاہتے، بالکل ان کو پسند بھی نہیں کرتے ہیں۔ لیکن وہ الگ بات ہے کہ آج کل کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان کوئی تعلق کو ثابت کیا جائے۔ ایک جعلی سا اعلانیہ بھی آیا ہوا ہے تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے کہ جس میں انہوں نے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو تنبیہ کی ہے کہ آپ پاکستان فوج کا ساتھ دینے سے گریز کریں ورنہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ ایک لحاظ سے بڑی، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے بڑی انتہائی نقصان دہ اور مذموم میں کہوں گا کوشش ہے کہ غیر ضروری طور پہ مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے، اور اس کا تعلق دہشت گرد گروہوں کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے، حالانکہ بہت کلیئر ہے کہ یہ لوگ پراکسی ٹیررسٹ ہیں، یعنی دوسری قوتوں کے ایما پہ ان کے سہولت کار ہیں، یہاں پہ دہشت گردی پھیلانے کے لیے۔ پاکستان پہ تو قبضہ نہیں کر سکیں گے، یہاں گڑبڑ ضرور پھیلائیں گے، اور اگر ٹی ٹی پی کے مشن کو، جس کا ان کا کہنا ہے کہ ہم نے اپنی عمارات قائم کرنی ہے، اگر اس کو بڑھاوا دے کر انہیں تشدد پر اکسایا جائے تاکہ وہ اپنی منزل حاصل کرنے کی کوشش کریں، اپنے مشن کو جاری رکھیں، اور اس کے ذریعے پاکستان میں انتشار، بدامنی، غیر یقینی اور دہشت کا ماحول پیدا کر دیا جائے، تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ یہی مقصد ہے بظاہر تازہ ترین دہشت گردی کی کیمپین کا کہ پاکستان میں عدم استحکام کا سگنل دیا جائے تاکہ کوئی بھی غیر ملکی یہاں کا رخ نہ کرے اور پاکستان کو محفوظ نہ سمجھے۔